پاک فوج کا ہیلی کاپٹر بلوچستان کے علاقے سے لاپتہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق ہیلی کاپٹر میں کمانڈر 12 کور جنرل سرفراز علی سمیت 6 افراد سوار تھے۔ ہیلی کاپٹر سے فلڈ ریلیف سرگرمیوں کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ لاپتہ ہیلی کاپٹر کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ ڈی آئی جی خضدار کے مطابق پولیس کی ٹیمز بھی ہیلی کاپٹر تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ علاقہ پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے، تلاش میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پولیس ٹیمیں موٹر سائیکل پر بھی دشوار علاقوں میں تلاش میں مصروف۔ اندھیرے اور موسم کی خرابی کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر کی گمشدگی تشویشناک ہے۔ قوم سیلاب متاثرین کی مدد پر نکلنے والے وطن کے بیٹوں کی بخیریت واپسی کے لیے دعا کو ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا آرمی ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے پر تشویش کا اظہار۔ کمانڈر 12 کور اور دیگر سوار فوجی افسران کی حفاظت کی دعا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد کے لیے دعا گو ہیں۔ کہا کہ آرمی ایوی ایشن کی ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے کی خبر پریشان کن ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے پر اظہار تشویش۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس کو ہیلی کاپٹر کی تلاش کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ بولی، ہیلی کاپٹر سے سیلاب ریلیف سرگرمیوں کی نگرانی جاری تھی۔ آرمی ہیلی کاپٹر نے 6 بجے کراچی پہنچنا تھا۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کہا کہ علاقے میں لوگوں کو تلاش کے لیے کہا ہے۔ ساکران، سسیپنو اور پبنی کے علاقے میں تلاش جاری ہے۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آج صبح 10 بجے سنایا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ 8 سال سے زیر التوا پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ 21 جون کو محفوظ کیا گیا۔ کیس کے حوالے سے اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتظامات سخت، 1000 پولیس اور ایف سی اہلکار تعینات۔ رینجر سٹینڈ بائی، ریڈ زون میں غیر متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے 2014 میں دائر کیا۔ تحریک انصاف نے 30 مرتبہ التوا مانگا، 6 مرتبہ کیس قابل سماعت ہونے یا الیکشن کمیشن کا اختیار چیلنج کیا۔ الیکشن کمیشن نے 21 بار پی ٹی آئی سے دستاویزات اور مالی ریکارڈ مانگا۔ کیس کے لیے پی ٹی آئی نے 9 وکیل تبدیل کیے۔ الیکشن کمیشن نے 2018 میں اسکروٹنی کمیٹی بنائی جس کے 95 اجلاس ہوئے۔ نومبر 2021 میں کمیٹی نے فنڈز کی آڈٹ رپورٹ جمع کروائی۔ ہمیں الیکشن کمیشن کے فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو۔ بولے یہ فورن فنڈنگ کا نہیں، ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، سزا فنڈز کی ضبطی ہو سکتی ہے۔ فواد چودھری بولے اس سے زیادہ نااہل اور نالائق الیکشن کمیشن تاریخ میں کبھی نہیں رہا۔ 2 صوبائی اسمبلیوں کی قراردادوں کے بعد چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن متنازع ہو چکا، فیصلے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی۔ فیصلہ خلاف آیا تو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے تحت عمران خان، صادق اور امین نہیں رہیں گے۔ الیکشن کمیشن تحریک انصاف سے انتخابی نشان بھی واپس لے لے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسہ کی پروگرام ہارٹ ٹاک پاکستان میں گفتگو۔ بولے پی ٹی آئی کے کیس میں ممنوعہ فنڈنگ بھی ہے اور فورن فنڈنگ بھی۔ پیپلز پارٹی نے کوئی فورن فنڈنگ نہیں لی، اسٹیٹ بینک بھی واضح کر چکا۔ ملیکہ بخاری بولی مخالفین کوشش کر رہے ہیں، عمران خان، صادق اور امین رہے ہیں، یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں ناکام رہیں گے۔ جمعرات کو دوپہر کو ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کرنا ہے۔ 80% پاکستان کی جو آبادی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو کانفیڈنس نہیں ہے، کوئی کسی صورت اس الیکشن کمیشن کو اگلے الیکشنز کنڈکٹ نہیں کرنے چاہیے۔ کیا ضرورت پڑی تھی ان لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے یہ سازش ہو رہی ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم کچھ نہیں کریں گے؟ آج وہ بھی ذمہ دار ہیں یہ جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ۔ آج اب آرمی چیف کال کر رہے ہیں امریکنوں کو کہ جناب وہ شرون کو کہ جناب ہمیں آئی ایم ایف سے سفارش کر کے پیسے دلوا دیں۔
الیکشن کمیشن پر اعتبار نہیں، چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے۔ جمعرات کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کریں گے۔ عمران خان کا تحریک انصاف کی قومی کونسل سے خطاب، بولے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے الیکشن میں دھاندلی کا سسٹم بنایا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت ای وی ایم لائی جسے الیکشن کمشنر نے روکنے کی کوشش کی۔ موجودہ حالات کے وہ بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے سازش نہیں روکی۔ کون سا بحران تھا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی حکومت گرائی گئی؟ اس حکومت پر کسی کو اعتبار نہیں۔ آرمی چیف کو آئی ایم ایف سے پیسوں کے لیے فون کرنا پڑ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف قرارداد منظور۔ قرارداد صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم نے پیش کی۔ کہا شفاف الیکشن کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ تحریک انصاف کی حکومت کو عالمی سازش کے تحت ہٹایا گیا۔ قرارداد پر اپوزیشن رکن نگت اور اکزئی کا شدید رد عمل، ایوان میں شور شرابہ۔ بیٹھا ہوں باتیں کی میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ کسی موقع پر مجھے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا، کیوں آپ کو آرمی چیف کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا؟ یہ ہم شاہجہاں کا قصور ہے۔ کاف لیگ نہیں ٹوٹی، ایک بازو ٹوٹا۔ چودھری شجاعت نے خاموشی توڑ دی، کہا سب ٹھیک ٹھاک ہے اور سب ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ پرویز الہی کو دعوت دیتے ہیں اپنی رہائش گاہ واپس آ جائیں۔ پارٹی کی آئین میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ ان پر الزامات لگانے والوں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ عمران خان کی جانب سے اداروں کے خلاف گفتگو کی جا رہی ہے۔ معاشی صورتحال میں آرمی چیف کو لانا سیاست دانوں کی نااہلی ہے۔ طارق بشیر چیمہ بولے چودھری شجاعت کو پارٹی صدارت سے ہٹانا ناممکن ہے۔ پی ٹی آئی کے 125 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور ہو چکے۔ حکومت نے استعفے دوبارہ قسطوں میں منظور کرنا شروع کر دیے۔ الیکشن کمیشن استعفیٰ دے، اس کی موجودگی میں شفاف انتخابات ممکن نہیں۔ سینٹ اجلاس نے اعظم سواتی کا اظہار خیال۔ اعظم نذیر تارڑ بولے موجودہ چیف الیکشن کمشنر کا نام پی ٹی آئی نے ہی دیا تھا۔ کیسے استعفے ہیں کہ پارلیمنٹ لاجز نہیں چھوڑے؟ فنڈنگ کیس کی وجہ سے الیکشن کمیشن پر چڑھائی مناسب نہیں۔ بلوچستان میں متاثرین سیلاب مشکلات سے دوچار، سرکاری امداد کا حصول بھی دشوار۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا متاثرین کو امداد نہ ملنے کا نوٹس، ڈی سی سمیت متعلقہ افسروں کی معطلی کا حکم۔ وزیر اعظم نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا، جزوی یا مکمل تباہ شدہ مکانوں کا معاوضہ بڑھانے کا اعلان۔ شہباز شریف نے چمن میں متاثرین سیلاب اور مائدین سے خطاب میں کہا امدادی کاموں میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی آج ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ پرویز الہی امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا جنوبی پنجاب کے متاثرین سیلاب کے لیے امداد کا اعلان۔ مکمل تباہ مکان کے مالک کو 6 لاکھ، جزوی تباہی پر 4 لاکھ روپے ملیں گے۔ وزارت خزانہ ایک ہفتے میں تاجروں کے سارے مسائل حل کر دے گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی تاجروں کے وفد سے بات چیت۔ بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکس کی وصولی کے خلاف شہر شہر تاجروں کا احتجاج۔ فیصل آباد اور چنیوٹ میں تاجروں نے بجلی کے بل نظر آتش کر دیے۔ بھاولپور میں تاجروں کی حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ پشاور چارسدہ میں بھی دکانداروں کے ٹیکس کے خلاف مظاہرے۔ آئی ایم ایف سے فنڈز ملنے کے امکان پر ڈالر کی طلب کم ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 روپے سستا 242 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 53 پیسے سستا 238 روپے 84 پیسے پر بند۔ آئی ایم ایف سے پیکیج کی رقم اگست کے بعد ملنے کا امکان۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف بورڈ کو سفارش 6 اگست کو مل جائے گی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں 4% سے زائد کی کمی۔ تیل کی قیمت 95 ڈالر فی بیرل کے سطح سے نیچے آ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت 4.76 ڈالر فی بیرل کمی، نئی قیمت 93.82 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔
برینٹ آئل کی قیمت میں $4 فی بیرل کی کمی $700 فی بیرل پر جا پہنچی۔